اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا، جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 9 بجے اسی چینل پر ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے عنوان جو ہے بہت اہم عنوان ہے آج کے بیان کا، حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان پر احسان، بھارت پر کیا اپکار ہے۔ وقت اور حالات کے تحت ہم نے اس عنوان کو رکھا ہے کیونکہ اس ملک میں اس وقت کچھ نفرتی چنٹو ہے، خاص طور سے بی جے پی اس وقت گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی کر رہی ہے، اور اس شیر ہند کو، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ جب تک شہید نہیں ہوئے تو انگریز یہ نہیں کہہ سکا کہ ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ہی انگریز بہادر نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے، مگر کیا کرے، فرنویس جیسے اور بی جے پی اور آر ایس ایس اور بھگوا ٹولہ جو ہے وہ شیر میسور کو بھی گھٹیا راجنیتی کرنے کے چکر میں بدنام کر رہا ہے اور ہندوؤں پر ظلم کرنے والا بتا رہا ہے۔ آج میں بتاؤں گا شیر میسور کی زندگی پوری فیملی کے ساتھ آپ سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے اسلاف کی قربانیاں اور اس ملک کے لیے ہم نے کیا دیا ہے وہ ساری چیزیں پتہ چلے۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کر۔ جی ہاں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ رپورٹ پیش کیا اور مجھے خوشی ہے، میں یہ بات برسوں سے کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل آتنکوادی ہے، زبردستی فلسطینیوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، فلسطینیوں کے ہاسپٹل، اسکول اور بستیوں پر بمباری کرتا رہتا ہے، مقدس سرزمین بیت المقدس کی توہین کرتا رہتا ہے، مگر کیا کرے، انٹرنیشنل دلال میڈیا بھی اس کو نہیں دکھاتی ہے۔ لیکن میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کہہ کے دو ٹوک انداز میں کہتا آ رہا ہوں کہ اسرائیل ٹیررسٹ ہے۔ یہ پہلی خبر بھی بتا رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ فلسطینیوں سے متعلق اسرائیلی پالیسیاں جو ہے وہ نسل پرستی کے برابر ہے، یعنی اسرائیل نسل ختم کرنا چاہتا ہے فلسطینیوں کی، یہ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کی۔ لیکن ان بیوقوفوں کو شاید نہیں معلوم ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ خیر، یہ بڑی خبر آئی ہے اور میڈیا کو اس کو دکھانا چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ اسرائیل کے مقبوضہ اور اسرائیلی علاقوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے ایسے قوانین اور پالیسیاں اسرائیل نے بنا رکھی ہے جو نسل پرستی کے برابر ہے، یعنی اسرائیل کے آتنکواد کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس خود کہہ رہی ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں نسل پرستی کے برابر ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج عرب میں ہماری بحری مشقیں رائیگاں نہیں جائے گی۔ پینٹاگون کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے منگل کی شام العربیہ کو نیوز دیتے ہوئے اور انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خلیج عرب میں جاری امریکی بحری مشقیں بے نتیجہ نہیں ہیں۔ پینٹاگون نے وضاحت کی کہ خطے میں ایرانی خطرہ بڑھ رہا ہے، ایران کو لے کر امریکہ کافی پریشان ہے اور امریکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریپبلکن سینیٹر
نے بھی العربیہ کو دیے گئے بیان میں ایران پر الزام لگایا کہ وہ خطے کی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اپنے حوثی باغیوں کو مسلح کر رہا ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے، امریکی سینٹ کے خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کے قریب ہے، یعنی ایران نے اپنے جوہری ایٹم، جس سے پوری دنیا کو ڈر لگ رہا ہے، امریکی سینٹ خارجہ کا یہ بیان ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر افغانستان اور طالبان کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگست سے طالبان نے پورے ملک پر کنٹرول کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، اور 20 سال تک امریکہ افغانستان میں رہا، مگر جھنجھنا ہاتھ میں آیا۔ وہ لوگ جو پہاڑوں میں زندگی گزارتے، جن کے پاس میں سوکھی روٹیاں 2 وقت کھانے کو نہیں تھی، دنیا کو انہوں نے دکھا دیا کہ سپر پاور بھی ایمان والوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آخر 20 سال کے بعد اربوں ڈالر خرچہ کرنے کے بعد امریکہ کو وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ یہ پوری دنیا نے نظارہ دیکھا، پوری دنیا نے نظارہ دیکھا۔ خیر، اب افغانستان سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ افغانستان سے غیر ملکیوں کا انخلا ہو رہا ہے۔ وہیں پر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ قطر نے طالبان کے ساتھ پروازیں بحال کرنے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے، یعنی قطر طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اپنی پروازیں، اپنے فلائٹس، اپنے سفر کو شروع کرے گا، یعنی اب قطر طالبان کے لیے ایئرپورٹ کھول دے گا۔ آئیے ناظرین، چوتھی بڑی خبر آ رہی ہے ایران اور اسرائیل کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل بھی کافی پریشان ہے ایران سے، اور ایران ہے کہ پیچھے ہٹنے ڈرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ یہی اکیلا باپ ہے جو کچھ حرکتیں کر سکتا ہے۔ تو خیر، ایران کے خطرے سے نمٹنے کی اسرائیل نے پوری طریقے سے تیاری کر لیا ہے، اور اسرائیل کا جو لیزر ڈیفنس سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، اب وہ اسرائیل نصب کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 سال کے اندر لیزر سے کام کرنے والا ڈیفنس سسٹم تعینات کرے گا۔ گزشتہ کل اسرائیلی وزیر اعظم، اسرائیلی پی ایم نے اپنے بیان میں یہ بات بتائی ہے۔ تو خیر، اسرائیل ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اس کا جو جوہری ایگریمنٹ ہے، جوہری ہتھیار کا جو پروگرام ہے، اس کو آگے بڑھانے کی اجازت نہ دی جائے، مگر ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کافی کوششیں کر رہا ہے۔ اور گزشتہ کل اسرائیلی پی ایم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایران کے خطرے سے نمٹنے کی تیاری کر لی ہے، اور ایک نیا سسٹم ہم بنا رہے ہیں جو ہوگا لیزر ڈیفنس سسٹم۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے یوکرین کو لے کر، یوکرین کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے حالات بھی بڑے اس وقت برے ہیں۔ معاشی طور پر یوکرین بدحالی کا شکار ہے۔ اب اسی کو لے کر ترک رجب طیب اردوغان، پریزیڈنٹ آف ترکی، صدر رجب طیب اردوغان اور امریکی حکام کے درمیان یوکرین کے بحران اور یوکرین کے معاشی حالات کو لے کر ڈسکس ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ترک اور امریکی حکام کے درمیان بات چیت سے یوکرین کے بحران کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔